سورہ کہف قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، پہاڑوں میں جو غار ہوتے ہیں اسے کہف کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں غار والے نیک بندوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس قرآن کو، اس کتاب کو اپنے بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالی نے اس کتاب میں کوئی کمی باقی نہ رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ بس آخر میں یہی عرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے تو کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے پیغام کو عام کریں۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ دنیا کی سخت ترین قوم، جن کے دل سب سے زیادہ سخت تھے، عرب کے کفار، اس کتاب نے ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو کیا مسلمان کا دل کافروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہے؟ مسلمان کے دل تو قرآن کے لیے نرم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے ایسا منور کر دے کہ دل کی سختی دور ہو جائے اور نور ہی نور ہو جائے۔ سورہ کہف مکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے۔ مکی صورت کی یہ معنی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر کوشش کرنے کے باوجود اسلام کی تبلیغ رک نہیں رہی اور اسلام کی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن کافر مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اسلام کی ترقی رک جائے۔ پھر یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کرو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف غار والوں کے بارے میں پوچھو، اور روح کے بارے میں سوال کرو۔ اگر یہ تینوں کا جواب دے دیں تو یہ سچے نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ سچا نبی روح کی مکمل تفصیل نہیں بتاتا، اور اگر یہ تینوں کا جواب نہ دے سکیں پھر بھی سچے نبی نہیں ہوں گے، اور اگر یہ 2 کا جواب دیں اور ایک چیز یعنی روح کے متعلق جواب نہ دیں اور اس کی تفصیل نہ بتائیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور 3 سوالات انہوں نے یہودیوں کے سکھانے پر کیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق سوال ہے جس کا جواب دیا گیا کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، امر ربی ہے، اور امر ربی کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید نے مکمل بیان نہ فرمائی۔ اور دوسرے جو 2 سوال تھے اس میں سے ایک سوال تھا غار والوں کے بارے میں اور دوسرا سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان دونوں سوالات کے جواب کے لیے سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے دن بے شمار مسلمان پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے
اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غار والوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رکھا۔ یہ کتاب ہر قسم کی خامی اور نقص سے پاک ہے، بلکہ جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ کتاب اس کی خامیوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے قیماً، سیدھی کرنے والی، یہ کتاب ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ کتاب ڈرائے اللہ کے شدید عذاب سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے انہیں یہ کتاب تاکہ خوشخبری سنائے۔ گناہ گاروں کے لیے شدید عذاب کا ڈر سنانے والی کتاب ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنانے والی یہ کتاب ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اجر حسن ہے، یعنی بہت اچھا صلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ اس اچھے صلے میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ یہ کتاب ان لوگوں کو ڈر سنائے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا۔ ایسے لوگوں کو یہ کتاب ڈرانے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنا مقصد بیان کیا کہ یہ کتاب ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہے، نیک لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ نیکی پر عمل جاری رکھو، تمہارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کا مقصد تو یہ ہے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک ہم میں سے مسلمانوں میں سے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اس کتاب پر غور نہ کیا۔ اس کتاب کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، چہرے سے لگانا، سینے سے لگانا، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ریشمی غلافوں میں اسے لپیٹنا، اوپر رکھنا، یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے، مگر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور نہ صرف اس پر عمل کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت کو خوب عام کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا ما لہم بہ من علم، اس کا علم ان کو نہ تھا، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں،
صرف خیالات کی بنیاد پر اور من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ جتنے مشرک ہیں یہ سب وہم پرست اور تخیلات اور خیالات پر چلنے والے ہیں۔ جس کے ذہن میں جو صورت آئی اس نے بت کی شکل بنا دی۔ کسی نے 4 ہاتھ بنائے، کسی نے 6 ہاتھ بنائے، کسی نے 2 ناک بنا دی، کسی نے 4 آنکھیں بنا دی۔ تو جیسی شکل کا انہوں نے دل چاہا ایک بت بنا لیا اور یہ تصور کیا کہ یہ خدا ہے۔ اور یہ ساری ان کی مشرکانہ پوجا پاٹ، یا یوں سمجھ لیجئے ہندو ازم، ہندو مذہب، یہ صرف من گھڑت خیالات اور تصورات کا مجموعہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اپنے خیال سے، اپنے تصورات سے انہوں نے ایک چیز سوچی اور ویسی شکلیں بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات نکالتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یا مشرکین عرب کا یہ خیال تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نہیں چلا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے زبان سے کتنی یہ بری بات نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ضرور ہے کہ فرشتے کام کرتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، بادل چلاتے ہیں، روزی تقسیم کرتے ہیں، بارشوں کو نازل کرتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو مقام و مرتبہ ملا، ان کی فضیلت ہے، ان کی طاقت ہے، قدرت ہے، مگر تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں یا اولیاء ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ ہی نے دیا اور یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ دے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ ہاں، ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ جس کو مقام و مرتبہ دے تو ہم باذن اللہ اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں۔ تو فرشتے جو کام کرتے ہیں باذن اللہ، انبیاء اولیاء جو تصرف و قدرت رکھتے ہیں وہ باذن اللہ۔ ان یقولون الا کذبا، وہ صرف و صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مشرکین، ایک طرف تو مشرکین جان کے دشمن، خون کے پیاسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کبھی پوری پوری رات رونے میں گزر جاتے، لوگوں کے پاس جاتے، سارا سارا دن الگ الگ مجلسوں میں جا کر انہیں سمجھاتے، سمجھانے پر وہ جھڑک دیتے، مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ من ذالک بے ادبیاں کرتے، پھر بھی آپ انہیں پھر دوبارہ سمجھاتے۔ یعنی وہ ہدایت کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رحمت رکھتے ہیں کہ انہیں بھی ہدایت پر لانے کے لیے آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے کفر کی وجہ سے آپ بڑے رنجیدہ ہوتے اور آپ غمگین ہو جاتے کہ یہ اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جلیں گے۔ یعنی خون کے وہ پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، مگر ان پر بھی کتنا پیار ہے، اور افسوس ہے کہ اگر یہ کافر مر گئے تو جہنم میں ہی جلیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت اور کرم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محبوب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ افسوس کرتے ہوئے ان کے پیچھے اپنی جان کو کھو بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہ لائے۔ انہیں محبوب اب اتنا غم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج کو دور فرمایا اور فرمایا یہ آپ کے دشمن ہیں اور آپ ان کی محبت میں اس قدر غم کرتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کا آپ کو اس قدر افسوس ہے۔ اس سے وہ درس حاصل کریں کہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو یا دیگر مسلمانوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، ایک دفعہ بتائیں، دو دفعہ بتائیں، پھر تھک جاتے ہیں اور ہم جذبات میں آ جاتے ہیں۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی ہدایت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتے اور وہ منع کرتے، اس کے باوجود بھی بار بار آپ ان کو سمجھاتے اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں رنگ لائیں اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ پورے مکہ مکرمہ میں کوئی کافر باقی نہ رہا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں اسے زمین کے لیے زینت بنایا، زمین کی خوبصورتی بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جنگلات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ سب زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں۔ اب زمین کی خوبصورتی، زمین کی زینت کیوں دی گئی؟ زمین کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا گیا؟ کیا اس لیے کہ ہم اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں؟ نہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، ان کا امتحان کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کون ان رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کون ان رنگینیوں کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں اللہ کے نیک بندے کامیاب ہوئے۔ یہ دکان پر ہوں، یہ اپنے بزنس پر ہوں یا سفر میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کوئی سودا، کوئی بزنس، کوئی دنیاوی معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اور فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخصیت کی زندگی ہے۔ آپ بکثرت اللہ کا ذکر کرتے اور بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یعنی بلا مبالغہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا۔ اور آپ بزنس کے معاملات میں اس قدر محتاط تھے، آپ کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ کپڑے کا ایک تھان جس میں عیب تھا، تو اپنے غلام سے آپ نے کہا، اپنے نوکر سے کہا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، دیکھو یہ اس تھان میں عیب ہے، اگر تم کسی کو مال بیچو اور یہ تھان بیچنے لگو تو اس کا یہ عیب بتا دینا، کیونکہ جس چیز میں ہمیں عیب معلوم ہے وہ اگر عیب ہم سامنے والے کو نہ بتائیں تو وہ سودا حرام ہو جاتا ہے۔ عیب کا بتانا ضروری ہے۔ کسی چیز کو بیچیں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ نقص ہے۔ بسا اوقات بعض چیزیں ایسی نقل ہوتی ہیں کہ لوگ اسے اصل سمجھتے ہیں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ فلاں کمپنی نے اس کی نقل کی ہے۔ مگر یہ باتیں ہمارے بھائی سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بزنس ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو اسٹیٹ بروکر ہے، اس کو معلوم ہو کہ اس پلیٹ میں یہ عیب ہیں، تو بتائیے کیا وہ
جب بروکری کرتا ہے تو کیا وہ بتائے گا کہ اس فلیٹ میں یہ عیب ہے، اس پلاٹ میں یہ عیب ہے؟ نہیں بتاتے۔ حالانکہ مسلمان اس قدر دیانتدار مشہور تھے کہ لوگ مسلمانوں کی دیانتداری دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی بددیانتی دیکھ کر کئی لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کے قریب آتے آتے کافر رک جاتے ہیں، اور اکثر کافر یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، لیکن افسوس فی زمانہ جو مسلمان ہیں یہ دنیا کی بدترین قوم ہے، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ دیتے ہیں، فراڈ یہ کرتے ہیں، عیبی چیزیں یہ بیچ دیتے ہیں، اور اسے بہت بڑا کاروباری ٹیک اور کمال سمجھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار نہیں ہوئے۔ آپ جب واپس آئے تو آپ کے خادم نے کہا حضرت آج تو کمال ہو گیا، کوئی باہر شہر سے، کوفہ کے باہر سے کوئی تاجر آیا تھا، اسے تو ہماری پوری دکان کا مال پسند آ گیا، سارا مال لے گیا اور سب مال بک گیا۔ اب آپ اطمینان سے اللہ کا ذکر کیجئے، ساری دکان کا مال بک جائے تو اللہ کے نیک بندے تو شکر ادا کریں گے اور کہیں گے چلو ہم اب اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے، اور آپ نے فرمایا وہ تھان جو تھا ہزاروں یا لاکھوں درہم کا جو نفع ہوا اس کی پرواہ نہیں ہے، ایک فکر ہے، وہ جو تھان تھا عیب والا وہ کدھر ہے؟ تو حضرت وہ تو چلا گیا اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اس کو بتایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے؟ او حضرت میں تو بھول گیا۔ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ آپ کوفے میں گھومنے لگے اور ایک ایک کو پکڑ کے پوچھنے لگے کہ کوئی بہت زیادہ مال لے کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنے غلاموں کو اور اپنے خادموں کو کوفے کے باہر جانے والے تمام راستوں میں دوڑا دیا، اور کافی عرصے تک آپ اس تاجر کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ تاجر نہ ملا۔ آپ نے اس کے کفارے میں وہ ساری رقم صدقہ کر دی۔ آپ نے کہا کہ جب سارا سودا ہوا اور ایک تھان عیبی ہے تو پورا سودا ہی خراب ہو گیا، آپ نے وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ امام اعظم کا نام تو سبھی لیتے ہیں، لیکن کیا امام اعظم کا کردار اور آپ کی سیرت ہمیں دیانتداری کا درس نہیں دیتی؟ فرمایا انا جعلنا ماء الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم امتحان لیں لوگوں کا، ایہم احسن عملا، کون ان رنگینیوں میں کھوتا نہیں ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اور کون ان رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اے لوگوں، اس دنیا کے متوالے مت بنو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ دنیا فانی ہے، اور بے شک جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے سب کو سیدھا میدان کر دیں گے اور فنا کر دیں گے۔ مراد یہ کہ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی، پھر کل بروز قیامت جو زمین پیدا کی جائے گی اس پہ نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، نہ چشمے ہوں گے، نہ باغات ہوں گے، بلکہ سیدھی ایک زمین ہوگی تانبے کی جو بالکل سیدھی ہوگی۔ تو فانی چیزوں پر دل نہ لگاؤ۔ اب جب دنیا کی فانی رنگینیوں پر دل لگانے کی مذمت کی گئی تب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت کا بادشاہ انہیں سب کچھ دینے کو تیار تھا، لیکن بس ایک ضد تھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بادشاہ سے مہلت مانگی سوچنے کی، اور یہ اصل میں مہلت تھی اس ملک سے بھاگنے کی۔ اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
اور کہا کہ اب ہمارا اس ملک میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بادشاہ بت پرستی نہ کرنے پر ہمیں مارے گا، ظلم کرے گا، کیونکہ اس وقت ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کی مار کھا کر شیطان ہم کو بہکا نہ دے، لہذا ایمان کے تحفظ کے لیے یہ نکل گئے جنگلوں ویرانوں میں اور دور ایک غار میں جا کر سو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہوئے، اور سارا ملک کافر تھا، صرف یہ 7 افراد تھے کہ جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے نکلے۔ درس ہے کہ اگر پورا ملک گمراہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، پھر بھی ہم ان کو دیکھ کر اپنی آخرت تباہ نہ کریں، بلکہ ہم وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ ام حسبتا، کیا تم نے جانا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک غار والے اور وادی والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے، یہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف غار والے، رقیم اس وادی کو کہتے ہیں جہاں پر یہ غار موجود تھا۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ ذرا سوچیں، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی لباس ہے، بس یہی جو لباس انہوں نے پہنا ہے، یہ لباس پہن کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے جنگل ویران غار میں چلے گئے۔ کتنا بھروسہ اور کتنا توکل اللہ کی ذات پر انہیں ہوگا۔ فقالوا، وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو اپنے پاس سے اپنی خصوصی رحمت ہمیں عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہم نے دین کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ تو لے لی ہے، لیکن تو ہمارے لیے آسانی کر دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر دے، یعنی ہمیں ہدایت کے سامان عطا فرما، اس میں آسانی عطا فرما، اس میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالی ان کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، پس ہم نے ان کے کان بند کر دیے، کہف میں، غار میں، سنینا عددا، کئی برسوں تک۔ کان بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سو گئے اور ان کے کان میں کوئی آواز داخل نہ ہو سکے کہ جو ان کی نیند میں خلل پیدا کرے۔ غار میں سو رہے ہیں، 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک۔ 309 سال میں اگر غار میں لوہا رکھا جائے تو نہ جانے کتنے سیلاب، کتنے طوفان، کتنی بارشیں، لوہے کو بھی زنگ لگ لگ کے وہ ختم ہو جائے، مگر 309 سال تک سوتے رہے، کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہ کیا، نہ دھوپ نے انہیں تکلیف دی، نہ کسی بارش نے، نہ کسی طوفان نے، یہاں تک کہ جب یہ 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، ان کے چہرے پر بھی مٹی نہیں لگی، اور 309 سال تک یہ سوتے رہے، انہیں بھوک اور پیاس بھی نہ لگی، یعنی سارے بشری تقاضے ان سے اٹھا لیے گئے۔ ثم، پھر، بعثناہم، ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دکھائیں ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی صحیح مدت کو شمار کر سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب یہ اٹھے تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے
کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج ہم زیادہ سو گئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے تھے، جب سوئے تھے تو اس وقت سورج نکل رہا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو سورج جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب تھا، تو ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج زیادہ سو گئے ہیں، ایک دن یا آدھا دن ہم سو گئے ہیں۔ لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہم تو 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو واقعات بیان کیے، اگر تاریخ کی کوئی کتاب یا مورخ کا کوئی قول قرآن کے واقعے سے اگر ٹکرائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن نے سچ بیان کیا اور تاریخ میں غلطی ہو گئی۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، لیکن جو انسائکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا، اس کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 120 پر یہ لکھا ہے کہ یہ 200 سال تک سوتے رہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بالحق، ہم جو بات بتائیں گے وہ کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ اسی طرح ایک مشہور انگریز مورخ ہے ایڈورڈ گبن، اس نے اپنی کتاب فال آف رومن ایمپائر، اس تاریخی کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑایا ہے، اور کہتا ہے یہ تو 187 سال تک 187 ایئرز تک وہ سوتے رہے، اور قرآن جو ہے 309 سال بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں کا دار و مدار انسان کی وسائل اور انسان کی سوچ پر ہے۔ انسان کی عقلیں اور اس کے وسائل محدود ہیں، رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ تو نادان لوگ ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ذرا سوچیں، ایک بادشاہ کہ جو ظالم ہے، جو بت پرستی نہیں کرتا، وہ اس کی گردن اپنے دربار میں اپنے ہاتھوں سے اڑا دیتا ہے، اس قدر ظالم ہے، اس کے سامنے حق بات کہنا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت عطا فرمائی۔ فقالوا، وہ بولے، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اللہ کے مد مقابل کوئی اور خدا نہیں بنا سکتے، ہم صرف عبادت اللہ ہی کی کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم نے شرک کر لیا، بت پرستی کر لی، تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک دن سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو اور کل مجھے آ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ یہ آپس میں کہنے لگے جب بادشاہ کے دربار سے نکلے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے اور بت پرستی کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان بتوں پر کوئی روشن سند، یعنی ہماری قوم بت کی پوجا کرتی ہے، اسے خدا سمجھتی ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جب تم ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر چکے اور ان بتوں سے بھی تم کنارہ کشی اختیار کر چکے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، صرف تم اللہ ہی کو مانتے ہو. فَأْوُوا، پس تم پناہ لے لو، إِلَى الْكَهْفِ، غار میں. یہ آپس میں جب مشورہ کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جب ہمیں اس قوم سے نفرت ہے، ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں، ہم ان بتوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ قوم ہم پر بضد ہے کہ ہم مشرک ہو جائیں، تو کوئی بچنے کی صورت نہیں، لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم غار میں پناہ لے لیں. تو کسی نے کہا کہ غار میں پناہ لے لیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، پھر لباس کیسے تبدیل کریں گے، زندگی کیسے گزرے گی. تو دوسرے نے کہا کہ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، تمہارا معاملہ تمہارے لیے بہت آسان کر دے گا. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پکی نیت کرتا ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، مجھے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اور یہ پکی نیت کر لے کہ اس راہ میں اگر دنیا آئے، دنیا کا نقصان آئے یا کچھ بھی ہو جائے، میں اسے ٹھکرا دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر وہ یہ عزم کر لے، فرمایا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا میرے پیچھے فوجی لگے ہیں اور ظلمن مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ ان کے گھر میں چھپ گئے. پھر تھوڑی دیر گزری تو دیکھتے ہیں بزرگ کہ وہ فوجی ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں وہ شخص داخل تو نہیں ہوا. تو بزرگ نے کہا ہاں یہ داخل تو ہوئے ہیں، ابھی میرے سامنے میرے گھر میں گئے ہیں. تو فوجی حضرت کے گھر میں گھس گئے، پورے گھر کی تلاشی لی تو وہ شخص انہیں نظر نہیں آیا. تو باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آپ اتنے نیک آدمی ہو کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. حضرت خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور کہنے لگے حضرت آج تو آپ نے مروا کے رکھ دیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میرے پیچھے لگے ہیں تو آپ کو نہیں بتانا تھا. آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں جھوٹ بولتا تب بھی میری بات کا یہ اعتبار نہ کرتے اور گھر کی تلاشی ضرور لیتے. تو میں نے پھر سچ کا دامن پکڑ لیا اور سچ کی برکت سے میں بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے. تو اب دیکھیں بظاہر عقل یہ کہتی ہے، لیکن جب حضرت نے اس موقع پر سچ کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی. یہ تو خیر حضرت کا ظرف تھا اور ان کا مقام اور مرتبہ تھا. اس موقع پر کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، مگر اس موقع پر بھی جھوٹ سے بچے تو اللہ نے کرم کر دیا. لیکن جس موقع پر جھوٹ بولنا ہی حرام ہے، اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو بظاہر ہو سکتا ہے دنیاوی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا بدل عطا فرمائے گا. اب یہ غار میں سو گئے تو سورج کی دھوپ نے بھی انہیں بیدار نہ کیا. وہ ترش شمسا، اور تو سورج کو دیکھے گا
اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو غار کے داہنی طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹ کر غروب ہوتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ کھلے غار میں موجود ہیں۔ یعنی سورج بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اور ادب کرتا ہے۔ یہاں پر بعض حضرات جو ہیں کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ سورج تو اپنی چال پہ چلتا ہے، یہ کیسے کہ سورج نکلے تو دائیں طرف ہٹ کے نکلے، غروب ہو تو بائیں طرف ہٹ کے غروب ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تعویل کی اور کہنے لگے اصل میں یہ غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا، سورج جب مشرق سے نکلتا تھا تو غار کے منہ کے وہ دائیں طرف تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو غار کے منہ کے بائیں طرف ہوتا تھا، اس لیے روشنی تو غار میں جاتی تھی، ہوا تو جاتی تھی، لیکن ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اکثر مفسرین کو اس تعویل پر اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو قرآن مجید فرقان حمید اس کا اس شان سے ذکر نہ کرتا، کیونکہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اگر غار کا منہ شمال کی طرف ہے تو سورج کی روشنی نہیں جائے گی، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی پہنچنے کے امکانات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انہیں سورج کی روشنی سے بچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، کبھی کبھی سورج سر پر بھی ہوتا ہے تب بھی دھوپ کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ ایک بادل کا ٹکڑا اگر سورج کے اوپر آ جاتا ہے تو دھوپ رک جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بادل کے ایک ٹکڑے سے اتنے بڑے سورج کی روشنی کو روکنے پر قادر ہے، کیا وہ اگر چاہے تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب سورج کی چال کا ذکر کیا گیا اور آگے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو شمال کی طرف منہ غار کا ہونا یہ تو عادتاً سب کو معلوم ہے کہ اس صورت میں سورج کی روشنی نہ جائے گی۔ اللہ کی نشانیاں یہی ہیں کہ کھلے غار میں پڑے ہیں، نہ تو روشنی نے تنگ کر رکھی ہے، نہ دھوپ تنگ کر رہی ہے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ سمندر کا کوئی سیلاب، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی مٹی۔ 309 سال تک ان پر دنیاوی کوئی آثار اثر انداز نہ ہوئے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اور اسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تم اس کے لیے نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے۔ مراد یہ ہے نہ کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا ہوگا۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اچھی باتیں اگر اثر نہیں کرتی تو اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے کہ کہیں ہمارا دل بھی تو سخت نہیں ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ اس کے بارے میں یوں تو کئی اقوال ہیں، مگر ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے اسے عربی میں یعنی تفاسیر میں تو دقیانوس کہا گیا، لیکن رومی زبان میں اسے دیسس کہتے ہیں، دیسس، DECIUS۔ اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ 148 عیسوی کا ہے، یعنی اس وقت 2007 چل رہی ہے، تو یہ واقعہ 148 عیسوی کا ہے۔ اور جب 300 سال پورے ہو گئے اور جب یہ اٹھے
اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ 437 عیسوی تھی جب اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے، 437 عیسوی، اس طرح حساب کریں تو 300 سال بنتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے 309 سال قرار دیا۔ تو اس پر اہل کتاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعتراضات کیے، تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم شمسی تاریخوں سے حساب کرتے ہو، اور قرآن نے چاند کی تاریخوں سے بیان کیا ہے کہ ہر سال 100 سال جب عیسوی گزرتے ہیں تو ہجری سال 103 ہو جاتے ہیں، یعنی 100 سال میں چاند کی تاریخوں سے 3 سال کا اضافہ ہے، 300 سال ہوئے، اور چاند کے حساب سے دیکھیں تو 309 سال ہوئے، تو اس میں کوئی جو فرق نہیں ہے، وہ 300 کہتے ہیں، ہم 309، وہ شمسی حساب سے، اور ہم جو ہے قمری حساب سے، چاند کے حساب سے۔ اب جب یہ لوگ غار میں انہوں نے پناہ لی، بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ غار میں سو رہے ہیں، تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس غار پر ایک دیوار بنا دو، ایسی دیوار بنا دو کہ یہ اس غار سے نکل نہ سکیں اور یہیں مر جائیں۔ ان کے سامنے یعنی غار کے منہ پر ایک اس نے دیوار بنائی، جس نے دیوار بنائی وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے دل میں ان نیک لوگوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے دیوار کی بنیادوں میں ایک صندوق تانبے کا ڈال دیا، اس صندوق میں ایک تختی تانبے کی لکھی، اس تختی پر ان کے نام لکھے اور سارا واقعہ لکھ کر وہ اس دیوار کی بنیاد میں ڈال دیا۔ اس طرح یہ 309 سال تک سوئے رہے۔ جب 309 سال گزر گئے تو ایک چرواہا نے اوپر پہاڑ سے یہ دیکھا کہ دیوار آدھی بنی ہوئی ہے اور اصل میں یہ غار ہے، تو چرواہا نے یہ خیال کیا کہ یہ غار بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کی دیوار کو توڑ دیتا ہوں تاکہ میری بکریاں چڑھاتے ہوئے میں یہاں پر کچھ دیر آرام کروں گا۔ جب اس نے دیوار توڑی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے روب کو مسلط کر دیا اور یہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ اس موقع پر یہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے سونے کو اس طرح بیان فرماتا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو، تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا اسٹائل یہ تھا کہ ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو جب چرواہا نے اس دیوار کو گرایا تو دیکھا کہ 7 افراد اس طرح لیٹے ہوئے ہیں کہ وہ آنکھیں کھول کر اس چرواہے کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ سمجھا کہ کوئی جنات ہیں، کوئی بھوت ہے، وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق سال میں 1 مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے۔ اس طرح 309 سال تک وہ کروٹیں بدلتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ وہ کتا تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ان کے ساتھ نہ آئے، اور اسے بھگانے کے لیے انہوں نے پتھر بھی ہاتھ میں اٹھا لیا، لیکن اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرما دی، اور اس کتے نے کہا کہ میں بھوکوں گا نہیں، تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو چونکہ یہ کتا گو کہ نجس جانور ہے، مگر اس نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کتے کی شان کو بیان کیا، یعنی اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اصحاب کہف اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب دیکھیں، اللہ والوں سے محبت کرے اگر نجس جانور تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور بلم بن باورہ جس نے نبی کی بے ادبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، انسان ہونے کے باوجود فرمایا کہ
گستاخی کی وجہ سے یہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا۔ انسان اگر بے ادب ہو تو جہنمی ہو جائے، اور اگر کتے جیسا نجس جانور با ادب ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے والا ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دے۔ درس ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تم ان پر مطلع ہو تو تم انہیں دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگو گے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی وجہ سے تمہارا دل خوف سے بھر جائے گا۔ آج بھی وہ غار میں آرام فرما رہے ہیں، اور آج بھی اس غار میں جانے کی کسی کو جرت نہیں۔ کئی سیڑھیاں ملتی ہیں بازار میں، کئی تاریخی کتابوں میں کہا جاتا ہے جی فلاں غار ہے فلاں غار ہے، کسی غار کا تعین ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ زمانہ قدیم میں لوگ غار میں پناہ لیتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ تو بعض ایسی سیڑھیاں مارکیٹ میں ہیں جو کسی غار کا منظر دکھاتی ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہڈیاں ہیں ان کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ باہر جو ہے کتے کی ہڈی ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے جسم سڑنے سے اور ہڈیاں ہونے سے محفوظ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو کسی غار کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو سی ڈی اس وقت ملتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے تاریخی مقامات، اس میں اور بھی کافی غلطیاں ہیں۔ مثلا اس میں غلطی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا جہاں قصہ بیان کیا گیا وہاں ایک دیوار دکھائی گئی اور کہا یہ وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، اب وہ ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ قرب قیامت میں ٹوٹے گی، اور اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج باہر آئیں گے، اور حضور نے فرمایا یہ قیامت تک دیوار قائم رہے گی، یہ دیوار ٹوٹے گی، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر قیامت آئے گی۔ تو حضور کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اس سی ڈی کی غلط باتوں کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہیں گئے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زمانہ قدیم سے طریقہ رہا ہے کہ لوگ شہر کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں بناتے، تو ایسی کوئی دیوار ہوگی، ورنہ جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی اس کو آج سائنسی دور میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ اب آپ کہیں گے جب یہ سائنسی دور ہے اور سائنسی دور میں لوگ کیسے نہیں جانتے جبکہ میڈیا نے اور کئی چیزوں نے اتنی ترقی کر لی؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ آئے دن یہ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں تہذیب کے خندرات ملے جو آج سے جناب 2000 سال پرانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو 2000 سال پرانی چیزوں کو وہ اب تک دریافت کیوں نہ کر سکی؟ انسان بے بس ہے کہ اتنی بھی ترقی کر لے وہ مکمل زمین کو نہ تو مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی گہرائی اور اس کی سمجھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان ہر وقت کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں۔ کوئی سمجھدار سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زمین کے اندر اور زمین کے تمام اوپر جو جو چیزیں ہیں سب کا معائنہ کر لیا ہے، بلکہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج تک ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اور اصحاب کہف جس غار میں ہیں، اس سائنسی دور میں بھی لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک سفر میں تھے اور آپ کو یہ الہام ہوا کہ یہ وہی غار ہے جہاں پہ اصحاب کہف آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس غار میں جاؤں۔ تو صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو جانے سے منع کیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اول تو تم اس غار کو جان نہیں سکتے، اور اگر کبھی اس غار میں جانے کی کوشش کرو گے تو تم پر رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا اور تم گھبرا کر بھاگ جاؤ گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا، آپ نہ گئے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ بات سن لی تھی تو وہ اس غار میں گئے، اچانک سے ان پر خوف طاری ہوا اور وہ اس سے بھاگے، ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور جل کر وہ راکھ ہو گئے۔ اس واقعے کی بنیاد پر بھی ہم یہ کہتے ہیں
کہ سی ڈی میں آسانی سے غار کی مووی بنا رہے ہیں اور ہڈیاں دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن تو فرماتا ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو تو گھبرا کر وہ بھاگ جائے۔ یہ چیزیں قرآن مجید فرقان حمید کی بیان کردہ حکم کے اور اس فرمان کے خلاف ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں زندہ کیا یعنی اٹھایا نیند سے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قال قائل منہم، ان میں سے کسی نے کہا، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم سوئے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ایک دن یا ایک دن سے کم یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دے اور جس کے لیے چاہے مختصر کر دے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال۔ 50 سال کی زندگی انسان گزارتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکلات، کتنی بیماریاں دیکھتا ہے۔ زندگی پہاڑ جیسی زندگی ہے، انسان بیماری میں اور پریشانی میں 1 سال نہیں گزار سکتا، تو دھوپ کے عالم میں اور اس سختی کے عالم میں 50,000 سال، 50,000۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور یہ 50,000 سالہ دن ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا مختصر ترین وقفہ۔ اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے۔ تو 309 سال دنیا کے لیے تھے اور ان کے لیے ایک دن بلکہ ایک دن سے بھی کم۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، وہ بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے، کیونکہ انہیں یہ شک پیدا ہوا کہ ہمارے لیے تو ایک دن یا آدھا دن لگتا ہے، مگر کچھ ایسے آسان نظر آئے جس سے محسوس ہوا کہ یہ ایک دن یا آدھا دن نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس تم اس چاندی کے ورق کو یعنی درہم کو لے کر کسی کو بھیجو، الی المدینہ، شہر کی طرف، کیونکہ ہمیں اب بھوک لگی ہے۔ 309 سال تک انہیں بھوک نہ لگی نہ پیاس لگی، جاگتے ہی سارے بشری تقاضے شروع ہو گئے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ مراد یہ کہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے خریداری نہ کر لے، کیونکہ ہماری قوم مشرک ہے، بت پرست ہے، وہ پاک اور ناپاک اور حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتی، تو پاک اور حلال کھانا لے کر آئے۔ اس میں درس ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہوں حرام کھانے سے، بلکہ جس میں بھی شک پڑ جائے اس کے کھانے سے اجتناب کریں، کیونکہ حرام اور ناپاک چیز اگر پیٹ میں چلی جائے تو کئی دن کی عبادت کا ذوق اور شوق وہ ختم کر دیتی ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر چاہیے کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے کوئی پاکیزہ روزی لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے سلوک کرے، یعنی کسی سے لڑے نہیں، کیونکہ اگر لڑائی ہوگی اور پولیس نے پکڑ لیا تو راز کھل جائے گا اور ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس میں جو تا ہے، یا کے بعد جو تا ہے، یہاں پر الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید آدھا ہو جاتا ہے، نصف قرآن پاک یہاں مکمل ہوتا ہے، اور پھر جو لام ہے اس سے اگلے نصف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اے پروردگار تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے آدھا قرآن پاک ہم نے سماعت کر لیا، تو ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما اور پورا قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی سائیڈ میں یہ عبارت ہوتی ہے نصف القرآن بعدد الحروف،
الی حرف التاء من کلمتی ولیتلطف، اس کے معنی یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جو کھانا لینے جائے وہ کسی کو بھی کوئی خبر تمہارے بارے میں نہ دے. یہ آپس میں کہنے لگے تو انہوں نے سمجھدار ان سات میں سے جو زیادہ ہوشیار انہیں محسوس ہوا انہوں نے بھیجا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ احتیاط تمہیں اس لیے کرنی ہے، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر بے شک یہ کافر تم پر غالب آ گئے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. اور پتھروں سے بچنے کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، لوٹا لیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر تمہارا ایمان برباد ہو گیا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط کرتے ہوئے جانا. اب جب وہ وہاں گئے اور ایک دکاندار سے انہوں نے کھانا لیا، اور کھانے کے بدلے میں جب انہوں نے چند چاندی کے درہم سکے جب پیش کیے تو دکاندار بڑے غور سے سکے کو دیکھنے لگا اور کافی دیر تک وہ پریشان رہا. پھر اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بلایا، پھر وہاں سے کوئی فوجی گزر رہا تھا اس کو بلایا، اور وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے. یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے سکے دیے ہیں، یہ آپس میں کیوں سرگوشیاں کر رہے ہیں. پھر سب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ شاہی خزانہ کدھر ہے. یعنی اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ تمہیں کوئی شاہی خزانہ ملا ہے اور تم اس خزانے کو چھپائے ہوئے ہو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی شاہی خزانہ نہیں ہے. تو انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے، اور پھر بادشاہ وقت کو یہ اطلاع دی گئی. ایک نوجوان ہے، وہ 300 سال پرانے سکے دکھاتا ہے، اس پر اس بادشاہ کا نام لکھا ہے جو 300 سال قبل گزرا ہے، لیکن یہ انکار کرتا ہے کہ یہ سکے جو ہیں میرے پاس کل ہی سے ہیں. اور یہ کہتا ہے نہیں، ہمیں تو ایک دن گزرا ہے، ہم غار میں جا کر سوئے ہیں، حالانکہ 300 سال گزر گئے ہیں. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بادشاہ بڑا نیک صالح تھا، اور اس ملک میں اسلام پھیل چکا تھا اور بت پرستی کا دورہ ختم ہو چکا تھا. مگر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتا تھا. بادشاہ کئی راتوں سے رو رو کر یہ دعا کرتا تھا، اے پروردگار کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میری قوم اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن پیدا فرمانے پر قادر ہے. تو جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ سجدہ شکر میں گر گیا اور خوب رونے لگا اور کہنے لگا، اے پروردگار تو نے مجھ گناہگار پر یہ کرم کیا. پھر یہ بادشاہ اور سارے لوگ غار پر آئے تو وہ جو دیوار گر چکی تھی اس دیوار کی بنیاد میں انہیں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی، اور کھدائی کی گئی تو صندوق برآمد ہوا، اور اس میں اس تحریر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے ہیں. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح آثرنا علیہم، ہم نے ان لوگوں پر اس شہر والوں کو مطلع کر دیا، اس کی اطلاع دے دی. لیعلموا، تاکہ یہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعة لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت ضرور واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سب کے شکوک دور ہو گئے اور سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور سب کے عقائد مضبوط ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے محل میں رہیے. ان اللہ والوں نے کہا ہمیں بڑا نیند کا غلبہ ہے اس وقت، تو آپ جائیے، آپ اپنا کام کریں، بس ہمیں اطمینان سے بھی سونے دیں. یہ جا کر غار میں جا کر سو گئے. اب علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ ابھی تک سو رہے ہیں اور ان کو موت اس وقت آئے گی کہ جب قیامت واقع ہوگی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ
جب سونے لگے اور سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، مگر ان کے جسم اب بھی سلامت ہیں اور غار میں اسی انداز میں ہیں جیسے یہ سو رہے ہوں۔ اب شہر کے لوگ سوچنے لگے اب ہم ایسی کوئی علامت بنا لیں تاکہ وہ علامت جب بھی لوگ دیکھیں تو انہیں یہ واقعہ یاد آ جائے اور اس واقعے کی بنیاد پر آئندہ کوئی قیامت کے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب یہ آپس میں اپنے معاملے میں بحث کرنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان پر کوئی یادگار عمارت بناتے ہیں۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب تھے، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کے رفقا، لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ پھر وہاں پر مسجد بنائی گئی ان کے قریب، اور جس سال میں جس تاریخ کو یہ باہر آئے تھے، سال میں جب بھی وہ تاریخ آتی ہے تو سارے لوگ اس مسجد میں جمع ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اس واقعے کو یاد کرتے اور اپنے عقائد کو مضبوط کرتے۔ اس واقعے کی روشنی میں عظیم مفسر ہیں تفسیر مظہری کے مصنف۔ تفسیر مظہری ایک مستند تفسیر ہے، عربی میں ایک تفسیر ہے، اور آپ نے بڑی احتیاط سے اور بڑی مستند تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر مظہری کے الفاظ یہ ہیں: هذه الآیة تدل على جواز بناء المسجد لیصلی فیہ عند مقابر اولیاء اللہ قصدا للتبرک، فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب مسجد بنانا اور وہاں اللہ کی عبادت تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے کرنا یہ جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ مزارات کے پاس جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا۔ صاحب مظہری اس بات کو بیان فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مذمت فرمائی، اس میں لفظ مساجد ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مساجد سے مراد مسجد نہیں ہے بلکہ لفظ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مراد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی طرف سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں انہم یسجدون الی القبور کما هو صریح فی حدیث ابی المرثد الغنوی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مذمت یہودیوں کی اس وجہ سے تھی کہ یہ انبیاء کی قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کیا جا سکتا ہے، کسی ولی یا نبی کے مزار کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ باقی مزار کے قریب مسجد بنانا، عبادت اللہ کی جائے، سجدہ اللہ کو کیا جائے اور ان کے قرب میں سجدہ کر کے عبادت کر کے ان کی برکتیں اور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے اور برکتیں حاصل کی جائے، وہ بالکل جائز ہے۔ اب بتائیے طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن مقام ابراہیم کے سامنے جا کر پڑھنا یہ افضل ہے۔ یہ پتھر کے سامنے جا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے نا، اس پتھر کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب وہاں پر نوافل ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اس نسبت کی وہ برکت ملے گی کہ انشاءاللہ طواف بھی قبول ہوگا اور حج بھی قبول ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مت بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور اس کی طرف ان قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، لیکن مزارات کے قریب اگر مسجد بنی ہے یا مزارات کے قریب کوئی نماز پڑھتا ہے اور مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے، یعنی ان کی سیدھ میں نہیں ہے اور وہ قبر کو سجدہ نہیں کر رہا،
اور اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ عبادت تو گھر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن مزار پہ جا کر نوافل حاجت پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ مزار پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو صاحب مزار نیک شخص ہیں تو نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. جب ہم اس رحمتوں کے سائے میں نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں گے، اپنی عبادتوں کے لیے ان اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما دے گا. ارشاد فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، ان قریب وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کلبہم، اور وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، رجم کے معنی ہوتے ہیں تکا مارنا، اندازہ مارنا، بالغیب جس بات کو انسان جان نہیں سکتا، پوشیدہ بات. فرمایا جو بات یہ نہیں جانتے اس کے بارے میں اندازے مارتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں قول کے بعد رجمم بالغیب کے الفاظ ہیں، اور رجمم بالغیب کے الفاظ یہ اشارہ کرتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے. اس قول کے بعد رجمم بالغیب کے الفاظ نہیں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ وہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اب چونکہ امکان یہ تھا کہ اصل واقعے سے توجہ ہٹ جاتی اور یہودی عیسائی تعداد کے بارے میں بحث کرتے تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم جو تعداد حضور کے ارشادات سے جانتے ہو وہ انہیں بتا دو، پھر یہ بحث کریں تو اس بحث میں تم مت الجھنا. محبوب آپ فرمائیے میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی ان کم لوگوں میں شامل ہوں، میں ان کی اصل تعداد کو جانتا ہوں کہ وہ 7 تھے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِغَاءً ظَاهِرًا، پس ان سے بحث نہ کیجئے مگر صرف ان باتوں میں بحث کیجئے جو بات ظاہر ہو چکی. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں یہودی عیسائیوں سے کسی سے بھی کوئی سوال نہ کریں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور تم ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کل یہ میں کام کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہو اگر اللہ چاہے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کروں گا. مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ کل یہ کام کروں گا تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کے معنی بھی سمجھیں. کوشش تو میری پوری ہوگی لیکن ہماری کوشش سے کیا ہوتا ہے، رب کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تفسیر میں فرمایا کہ اس کے معنی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ مَا عَدَاهُ، یعنی تم اللہ کو ایسے یاد کرو کہ اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی یاد باقی نہ رہے. یعنی نماز پڑھو، ذکر کرو تو ساری توجہ اللہ کی جناب میں مبذول کر دو. وَقُلْ، اور کہو عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، ان قریب مجھے میرا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا جو اس واقعے سے بھی زیادہ روشن اور ہدایت کے زیادہ قریب ہے. مراد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ حضور نے بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اس واقعے پر تعجب ہے کہ میں نے کیسے بتایا. اللہ تبارک و تعالی مجھے مزید غیب کی خبریں اور علم ما کان ما یکون وہ عطا فرمائے گا
کہ جو میری نبوت پر مزید واضح نشانیاں اور دلائل ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ غار میں رہے 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور مزید 9 سال، یعنی 309 سال۔ اس پر یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ اعتراض کیا کہ ہم تو 300 سال سمجھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں 309 سال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ غار میں رہے، صحیح مدت اللہ ہی جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں، حقیقی طور پر ظاہر اور باطن کو جاننے والا صرف وہی ہے، اور انسان کا علم محدود ہے، جتنا اللہ تعالی نے عطا فرمایا اتنا ہی ہے۔ ابصر بہ واسمع، اللہ تعالی خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں ہے، یعنی اللہ ناراض ہو جائے اور اپنا غضب نازل فرمائے تو کوئی دوست اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالی اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں فرماتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک برابر مد مقابل نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر سنائیے اپنے رب کی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ ان تمام باتوں میں درس ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو فوقیت نہ دے۔ جو صاحب ہدایہ ہیں، جنہوں نے ہدایہ شریف لکھی ہے، تو حضرت صاحب ہدایہ کے شاگرد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تعلیم المتعلم میں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید بندے کے دل میں ہے یا نہیں، اس کی پہچان آپ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ لوگوں کی خاطر گناہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اور لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرے تو سمجھ جائیے کہ اسے اللہ کا خوف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے امید کرتے ہوئے لوگوں کی نظر میں وقت حاصل کرنے کے لیے اگر گناہ کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اسے لوگوں سے امید ہے، اللہ سے امید نہیں ہے۔ آج حقیقتاً یہی ہے کہ ہم کبھی کبھی شاید خوف خدا میں آنسو بھی بہا لیتے ہوں گے، کبھی کبھی دل میں لرزہ بھی پیدا ہوتا ہوگا، مگر حقیقی جو خوف خدا ہے اس کی پہچان یہی ہے
کہ بندہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو دنیا کی اس مخلوق کی رضامندی پر فوقیت دے. اسے یہی فکر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو. اگر یہ فکر ہے تو سمجھ جائیے کہ اسے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کفار آئے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر وہ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں یہ غریب مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم قوم کے سردار ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، ہم قوم کے سردار ہیں، تو ہم آپ سے ہدایت کی باتیں سنیں گے، مگر ہمارے لیے آپ الگ مجلس بنائیں جس میں غریب نہ آئیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین محسوس کرتے ہیں. شادی میں جائیں گے تو وہ وہیں بیٹھیں گے کہ جہاں پر بیٹھنا یہ اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں، بلکہ اگر برابر میں آ کر کوئی غریب بیٹھ جائے تو اتنا انہیں غرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. کسی غریب رشتہ دار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات رکھنا، وہ اسے اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، بعض تو ایسے نادان ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب دو ان کے پاس چوائس ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف. تو فضیلت تو یہ ہے کہ جتنا امام کے قریب ہوں یہ زیادہ فضیلت ہے، جتنی اگلی صفیں ہیں ان میں زیادہ فضیلت ہے. اور پھر دائیں اور بائیں میں اگر دایاں کا فاصلہ بائیں سے زیادہ ہو تو بائیں طرف کھڑا رہنا یہ افضل ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ امام کے قریب ہو. اگر دائیں طرف وہ کونے میں جگہ مل لگی ہے اور بائیں طرف صف کی ابتدا میں جگہ مل لگی ہے تو وہیں کھڑا رہنا چاہیے. اس طرح ہم امام کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. تو اگلی صفیں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور صفوں میں جب دونوں سمتیں برابر ہوں تو دایاں افضل ہے، اور اگر دونوں سمتیں برابر نہ ہوں تو دائیں بائیں میں سے اس کو دیکھیں گے کہ جہاں پر کھڑے رہنے سے آپ امام کے زیادہ قریب ہو جائیں. لیکن یہ معیار نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں دائیں اور بائیں. بس اوقات دائیں طرف کوئی کھڑا ہوتا ہے، ان کے برابر میں کھڑے رہنے کو وہ پسند نہیں کرتے. ایسے بھی نادان ہے، یعنی اللہ کے گھر میں آ کر، درس میں آ کر، مجلس میں آ کر، محفل میں آ کر پھر بھی ان کا غرور اور تکبر ختم نہیں ہوتا. انسان کو عاجزی کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا میں تمہاری خاطر ان نیک مسلمانوں کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا. بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نادان ہیں، ابھی کافر ہیں، دولت کا غرور ہے، سرداری کا غرور ہے، خاندانی غرور ہے، آپ انہیں قرآن کی باتیں بتائیں. کچھ عرصے تک یہ آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے دل سے غرور نکل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور فرمایا میں ان کی خاطر ان مسلمانوں کی دل شکنی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ محبوب آپ قائم و دائم رہیں، اپنی ذات کو وابستہ رکھیں. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ کافر مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مگر یہ غریب مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، غریب مسلمان اللہ کی یاد کرنے والے ہیں۔ آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور اسی پر آپ قائم و دائم رہیں۔ اے محبوب، یہ تو آپ ہی کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی نگاہیں کبھی نہ پھیریے گا اور ان پر کرم کی نگاہیں ہر وقت ڈالے رہیں۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان غریب مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تا قیامت روشن اور منور ہے، ہدایت دینے والی ہیں، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تم دنیا کی زندگی کی آراستگی چاہتے ہو، دنیا کی زینت چاہتے ہو، اور یہ دنیا فانی ہے۔ اصل میں عزت والا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس سے اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اسے اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وہ شریعت پہ نہیں چلتا بلکہ اپنے نفس پر چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانو کہ جن کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس طرح بھی نصیحت ہے کہ اس شخص کی مذمت کی گئی کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ذکر کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اسے ذکر باللسان کہتے ہیں، لیکن زبان سے ذکر کرنے میں زیادہ فضیلت اس وقت ہے کہ جب زبان سے بھی ذکر کر رہا ہو اور دل بھی اللہ کی یاد میں ہو۔ اگر دل کی توجہ کسی اور طرف ہے اور وہ زبان سے ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر تو ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن زیادہ فضیلت اس صورت میں ہے۔ اور ایک ذکر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کاروبار میں ہے، اپنی دنیاوی ڈیلنگ کر رہا ہے، لیکن وہ آخرت کی یاد میں ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے، تو یہ ذکر بالقلب ہے۔ اسے کہتے ہیں دل میں اللہ کی یاد کرنا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہوں کہ سو رہے ہوں، وہ مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں کہ مسجد میں ہوں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بھری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے محبوب آپ فرمائیے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ایک اور لفظ تھا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش پر اور اپنے نفس پر چلنا۔ اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ہوا کے پیروکار ہیں۔ جب موڈ ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، جب موڈ نہیں ہوتا تو نماز نہیں پڑھتے۔ جب دل چاہتا ہے تو نیکی کر لیتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے تو گناہ کر لیتے ہیں۔ تو نیکی اس وجہ سے کرنا کہ دل چاہ رہا ہے، اور نیکی اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ دل نہیں چاہ رہا، یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ کامل ایمان تو یہ ہے کہ دل مانے یا نہ مانے ہر وقت اللہ کی یاد کرتا رہے۔ اور یہ ایک وسوسہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں لگتی، ہمارا دل نہیں لگ رہا، تو ہم دل کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔
دل لگے یا نہ لگے، توجہ ہو یا نہ ہو، ہم اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ آج سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، کل انشاءاللہ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ فمن شاء فلیؤمن، بس جو کوئی چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء، اور جو کوئی چاہے فلیکفر، کہ وہ کفر کرے۔ مراد یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ کفر کرو، ایمان لا کر تم اپنا بھلا کرو گے، کفر کر کے تم اپنا نقصان کرو گے۔